جشن منایا، غلمان نے جشن منایا، اور سب نے مل کے گایا 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 گایا، سونا نور آیا آیا نور نور، سونا نور آیا آیا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا فی شہر رمضان وانزل فیہ القرآن، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ فی کل حین وآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے معطر اور منور لمحات میں جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہم سب کو اس عظیم الشان فہم قرآن سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ الحاج محمد رفیق برکاتی صاحب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں فہم دین کورس کے سلسلہ میں مبارک سینٹر میں ایشین پیلس کے اندر جو کورس جاری رہا، آج اس کا یہ اختتامی پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں ممتاز محقق حضرت مفتی محمد عباس رضوی صاحب اور ڈاکٹر محمد اکرم شہزاد صاحب اور دیگر احباب بھی موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان چونکہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، فہم قرآن کے لحاظ سے اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ کثرت سے تلاوت قرآن اور اس کے اندر تدبر کا امت کو موقع ملتا ہے۔ اس امت کی یہ شان ہے، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے طٰہٰ اور یاسین کی خود تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کیجئے کیا سما ہوگا، کتنے انوار و تجلیات کی برسات ہوگی۔ نہ زمین تھی، نہ اس کے مکیں تھے، نہ آسمان تھا، نہ اس کے ستارے تھے،
نہ یہ کائنات تھی، نہ اس کے یہ رنگین نظارے تھے۔ اللہ قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط، وہ بول اٹھے طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا۔ ابھی پہلی امت بھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، زمین نہیں بنی تھی، اس وقت سے یہ سلسلہ تبلیغ کا شروع ہوا۔ طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اب دیکھو یہ کتنا سلسلہ پرانا ہے، زمین کی تخلیق سے پہلے سے مبارک مل رہی ہے، ایک تو پوری امت کو، اس کے بعد اس کے حفاظ، قراء، علماء کو اور سارے تلاوت کرنے والوں کو۔ اس بنیاد پر پوری کائنات کی تاریخ کو برکات قرآن محیط ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حلیۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے، مثل کتاب احمد بین الکتب کوعاء فیہ لبن کلما مخطہ اخرجت زبدۃ، اے میرے کلیم، میں اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسی کتاب دوں گا جس کتاب کی مثال ایک برتن جیسی ہے، ایسا برتن جو دودھ سے بھرا ہو، ایسا دودھ جسے جو بھی بلوئے گا مکھن لے گا مگر دودھ ہی رہے گا اور وہ لسی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ تو قرآن کا مکھن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو تناول کیا تو تابعین کے لیے پھر بھی دودھ ہی تھا، وہ لسی میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تابعین نے مکھن کھایا تو تبع تابعین کا حصہ پھر بھی بچا ہوا تھا، اور 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی جو قرآن مجید برہان رشید کی طرف متوجہ ہوتا ہے محروم نہیں رہتا، قرآن آج بھی اس کو مکھن عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے عصر حاضر کے تمام مسائل کا حل قرآن مجید برہان رشید میں ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہمیں جو دی گئی اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت سفیان کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پورے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسے میں اپنے لیے بہت زیادہ توجہ کا حقدار سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کے مفاہیم کو نافذ کرنے کے لیے میں تڑپتا ہوں کہ خالق کائنات نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور قائم کرو انجیل کو اور قائم کرو اس چیز کو جسے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تورات والوں کو کہا جب تک تورات تم قائم نہ کر سکو تم کچھ بھی نہیں ہو، انجیل کو قائم نہ کر سکو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو کہنے لگے جب تورات والے تورات نہ قائم کر سکے تو کچھ نہیں تھے، انجیل والے انجیل نہ قائم کر سکے تو کچھ نہیں تھے، تو قرآن والے اگر قرآن کو قائم نہ کر سکے تو کیسے کچھ بن سکتے؟ لہٰذا قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ جو آیت ہے اس نے قرآن والوں کو جو تقاضے ہیں قرآن کے ان کی طرف متوجہ کیا کہ تورات والے اور انجیل والے اور پہلے صحائف والے وہ جب اپنی اپنی کتابوں کو قائم نہ کر سکے تو اللہ فرماتا لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، صفر ہو تم۔ تو پھر ہم قرآن والوں سے بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر کچھ بننا ہے تو پھر قرآن کو قائم کرنا ہے، اور قرآن کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے احکام کو قائم کرنا، اس کے اندر جو حلال و حرام ہے اس کے نظام کو قائم کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن اگرچہ اس کو دیکھتے جائیں
تو نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعطوا اعینکم حظا من العبادہ، صحابہ آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ قرطبی میں حدیث موجود ہے، پوچھا گیا آنکھوں کی بندگی کیا ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف، جہاں قرآن لکھا ہو دیکھنا، یہ آنکھوں کی بندگی ہے۔ صرف دیکھیں پھر بھی بندگی، ناظرہ پڑھیں پھر بھی بندگی، زبانی یاد کریں پھر بھی بندگی، اس کے اعراب اور گرامر کو سمجھیں پھر بھی بندگی، اس کا ترجمہ سمجھیں پھر بھی بندگی، اس میں پھر تدبر کریں، مسائل حل کریں، اور نور علی نور، بندگی ہی بندگی۔ مگر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پھر اس کو قائم کر دینا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سمجھایا، حالانکہ جن کی زبان میں اترا تھا وہ سارے ان مفردات سے واقف تھے، الفاظ سے، لیکن پھر بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ تو الفاظ قرآن کے ساتھ ایک بیان قرآن بھی ہے کہ کس چیز کو بیان کریں، ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، آپ اسے بیان کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں پھر غور و فکر کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، یہ نہیں کہ ان کو قرآن کے الفاظ کے معنی نہیں آتے، جن کی اپنی بولی میں اترا ہے ان کو تو سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تعلم عمر البقرۃ 12 سنۃ، 12 سال تک سورہ بقرہ کو ہی پڑھتے رہے، اس میں تدبر کرتے رہے، اس کے اندر مفاہیم میں غور کرتے رہے، تو پتہ چلا اس کے بہت سے مراحل، اس کے اندر انسان کے لیے بہت سی سوغات اور پیغام نجات ہے۔ بیان اور بیان کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو قائم کرنا۔ قرآن مجید برہان رشید، کتاب ہدایت، کتاب زندگی، کتاب بندگی، نکھت و نور کی کتاب، اس کا ایک ایک حرف انسان کو نجات دینے والا ہے۔ اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں ہمارے ہر دکھ کا علاج اس کی الفاظ کے اندر موجود ہے۔ جتنے بھی مرض ہیں، جتنے بھی الجھنیں ہیں، کشمکش ہے، اور جیسے بھی ہمارے پراگندہ حالات ہیں، سب کی دوائی، سب کا علاج اور حل، یہ مکمل لائف کوڈ ہمیں زندگی کی ہر جہت میں ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سبب کیا ہے کہ امت مسلمہ جو ساری امتوں کی سردار ہے اور خیر الامت ہے، آج دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، خانہ جنگی ہے، خون بہہ رہا ہے، فتنے ہیں، دھندلکے ہیں، پورے ایک فتنوں کے تسلسل کا ہمیں منظر نظر آ رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے بیان میں کچھ لوگوں نے وہ کچھ داخل کیا اپنی طرف سے جس سے قرآن راضی نہیں تھا، جو قرآن کا مطلب نہیں تھا، جو قرآن کا مفہوم نہیں تھا، اس کو قرآن بنا کے جب لوگوں نے پیش کیا تو آج وہ لوگ اسلام کے لیے ایک آر کا نشان بن گئے۔ شر کو شریعت کہہ دیا، خواہش کو دین کہہ دیا، اور اسلام کے نام پر انہوں نے مختلف دھندے کیے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کا جو بیان اور قرآن مجید برہان رشید کا جو پیغام ہے، اس کے لحاظ سے امت کو اویئرنیس دی جائے کہ کہاں سے غلطی ہوئی، کہاں سے لوگوں نے ملاوٹ کی۔ قرآن کے لفظ کوئی نہیں بدل سکتا، ترجمے غلط ہوتے ہیں، اور پھر بعض جگہ ترجمہ صحیح ہونے کے باوجود بھی مفہوم غلط لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، ترجمہ صحیح کر کے بھی واردات کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے آج امت میں فرقہ واریت، فتنے، قتل و قتال
اور ایسی صورتحال ہے کہ اسلام کا جو تعارف ہے وہ معاذ اللہ اس کو ایک ایسا نقصان پہنچا دیا گیا ہے کہ جس نقصان کا مداوع کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اہل حق کو کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ اردو زبان میں، اردو سے پھر آگے دیگر زبانوں میں جو ہوا، اس کے اندر جتنی احتیاط کی ضرورت تھی وہ سوائے چند خاص شخصیات کے وہ احتیاط لوگوں نے نہ کی۔ اور اس میں ہر شخص نے یہ سمجھا کہ جب مجھے لفظ کا معنی آتا ہے تو میں پھر مترجم بھی بن سکتا ہوں، میں پھر اشارے بھی بن سکتا ہوں۔ اور جو اسپیشلسٹ نہیں تھے علوم قرآن و سنت کے، انہوں نے اس کے اسپیشلسٹ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور آگے جا کر پھر اس سے بہت زیادہ آج ہمارے سامنے فتنے پیدا ہو چکے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے کے لحاظ سے جتنی احتیاط اور جتنے تقاضے اور علوم عالیہ میں دسترس کی ضرورت ہے، اس کی صرف ایک مثال میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بالکل قرآن مجید کے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اکثر حضرات آپ میں سے اس کا ترجمہ جانتے ہیں، چینلوں پہ کیا جاتا ہے، اور جو مترجمین ہیں ان کے تراجم میں، پھر مختلف کلاسز میں آپ نے اسکول کی کتابوں میں ترجمہ پڑھا ہوگا۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس سے ملتا جلتا ترجمہ میں نے اس کے تراجم اکٹھے کیے، تقریباً 20 تراجم تمام فرقوں کے لوگوں کے، کہ جنہوں نے اس جو بالکل اب شروع میں جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ، وہاں اس آیت کا ترجمہ ان الذین کفروا، اب ان کا معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس ترجمے کے لحاظ سے جو زبان زد خلق ہے اور ہر جگہ کیا جا رہا ہے، 3 بڑے سوال ہوتے ہیں، اور وہ ہر سوال اسلام کی پوری تاریخ کے لحاظ سے اگر اس کو دہریے یا منکرین قرآن کریں تو وہ ایسا اعتراض ہوگا جس سے پورے قرآن، پورے دین، پورے ایمان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ ان الذین کفروا، قرآن کی سب سے بڑی شان کیا ہے کہ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن سچ ہی سچ ہے، قرآن کی خبریں سچی ہیں۔ اب یہاں پر خبر کیا ہے؟ ان الذین کفروا، یہ پہلے اسم ہے، آگے خبر ہے لا یؤمنون۔ مطلب کیا؟ کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے، جن لوگوں نے کفر کیا، لا یؤمنون، they will never believe، وہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، جبکہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، پہلے کفر میں تھے پھر اسلام میں آئے۔ ساری تاریخ یہ ہے کہ فلاں نے پہلی فلاں سال میں کلمہ پڑھا، فلاں نے فلاں سال میں کلمہ پڑھا، فلاں نے اعلان نبوت کے اتنے دن بعد پڑھا، فلاں نے اتنے مہینے بعد پڑھا۔ خبر کیا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے مستقبل کی فیوچر کی خبر دی جا رہی ہے۔ جب قرآن اترا تو کتنے تھے جو کافر تھے اور کتنے تھے جنہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا؟ وہ یؤمنون ہو گئے، ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام کو ایمبریس کیا۔ اور قرآن کی خبر ترجمے والے کیا سنا رہے ہیں کہ قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جس کتاب کی خبر ہی واقعے کے مطابق نہ ہو تو آج کا دہریہ، آج کا مستشرق، ویسٹ کا کوئی قرآن پر اعتراض کرنے والا منکر قرآن کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ تمہارے تو قرآن کی خبریں درست نہیں، اپنا ریکارڈ صحیح کرو،
یا پھر کسی کو مسلمان نہ مانو جن کو کہتے ہو کہ وہ فالوورز آف پرافٹ ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور پھر بعد کی صدیوں میں جو مسلمان ہیں تو ان کو مسلمان کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو۔ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پیچھے پھر پوری امت، اور یہ ایمان اور اسلام کا سلسلہ ہے۔ اور اگر ان کا ایمان مانتے ہو تو پھر قرآن کی خبر معاذ اللہ خلاف واقع ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ کافر کلمہ نہیں پڑے گا، تو حقیقت میں ہے حقیقت کیا کہ ہزاروں لاکھوں کافروں نے کلمہ پڑھا اور آج تک کافر کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ خطاب ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو، اور ہم کا مرجع ہے کفار، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو مطلب کیا بنا کہ ڈرانے یا نہ ڈرانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ تو پھر ادھر اللہ فرماتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، سورہ یاسین میں، محبوب ہم نے بھیجا ہی تجھے ڈرانے کے لیے ہے۔ اب قرآن میں تو آپس میں تعارض نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ منکرین قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا تو اس میں بڑی اپوزیشن ہوتی، بڑا تعارض ہوتا، پہلا پارا کچھ کہتا، چوتھا کچھ کہتا، 15واں کچھ کہتا۔ اللہ فرماتا الحمد سے لے کر والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے۔ تو قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپس میں تعارض نہیں، آپس میں آیات ٹکراتی نہیں۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہی ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ڈرانا بند کر دو۔ اور سورہ یاسین کہتی ہے لِتُنذِرَ، بھیجا ہی ہم نے ڈرانے کے لیے، آپ ڈرائیں تاکہ وہ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کافروں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا تو پھر آمد کا مقصد کیا تھا دنیا میں؟ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل اس لیے کیا لتخرج، تاکہ آپ نکالیں الناس، کروڑوں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ صرف 3 میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، درجنوں اعتراضات اس ترجمے پر، قرآن کی آیت پر کوئی اعتراض نہیں، میں بات کر رہا ہوں ترجمہ کرنے والوں کی۔ اور اس میں جتنے بھی اہل سنت کے علاوہ دھڑے ہیں، گروہ ہیں، ان سب کے ترجمے میں نے 20 کی تعداد میں اکٹھے کیے۔ یہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو منکر ہوئے، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وہ لوگ جو کافر تھے وہ ایمان نہیں لائیں گے، سب کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ جس پر یہ سارے اعتراض ہوتے ہیں کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور کتنے لوگ جنہوں نے کفر چھوڑا اور ایمان میں آئے، تو ان کے ایمان کی پھر حیثیت کیا ہوگی اور قرآن کی خبر کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے لفظ پر کوئی اعتراض نہیں، مترجم کے ترجمے پر اعتراض ہے، اس واسطے کہ مترجم کہتا الذین کا معنی ہے وہ لوگ، یہ تم بھی یہاں عربوں میں رہتے ہو بولتے ہو، الذین کا معنی ہے وہ لوگ۔ اب اردو زبان اس کے پاس وہ وسعت نہیں جو عربی زبان کی وسعت ہے، بلسان عربی مبین۔ عربی زبان میں اللہ زینا کے 4 ترجمے ہیں، اور ان 4 میں سے قرآن خود معین کرے گا کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب جس بیچارے نے صرف اللہ زینا کا معنی وہ لوگ پڑھا ہو، اس نے تو وہی ایڈجسٹ کر دینا اور دیکھنا نہیں کہ قرآن کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ الذین کے 4 ترجمے ہیں، جس طرح الف لام 4 طرح کا ہوتا ہے، ایک الف لام جنسی، دوسرا استغراقی، تیسرا عہد جنسی عہد خارجی، چوتھا عہد ذہنی۔ یہ 4 قسمیں الف لام کی۔ ایسے اللہ زینا کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اب ان 4 قسموں کے لحاظ سے ترجمے 4 بنتے ہیں، تو قرآنی آیات بتائیں گی کہ یہاں کرنا کون سا ہے۔ اب یہ تو جس نے ترجمہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک
قوم جن کی زبان کی کتاب نہیں ان تک اس نے وہ کتاب پہنچانی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا ماہر ہو کہ جو قرآن چاہتا ہے وہ آگے بتائے. چونکہ دکاندار، کاشتکار، بزنس مین وہ تو 16 سال نہیں نکال سکتا کہ وہ سب پڑھے تو اسے پتہ چلے. اس نے تو ایک جملہ پڑھنا ہے. اب جملہ لکھنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اتنا علوم میں ماہر ہو، قرآن میں اس کو مہارت ہو کہ وہ بتائے جو ساری آیات کا خلاصہ ہے، اور جس میں قرآن کا ترجمہ بھی ہو جائے، قرآن کی ترجمانی بھی ہو جائے. اب یہاں پر اصل میں 4 ترجمے اس طرح بنیں گے. اگر ہو الف لام استغراقی تو معنی یہ بنے گا بے شک ہر کافر ایمان نہیں لائے گا. یہ استغراقی ہے. جن سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی. عہد ذہنی کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا. عہد خارجی چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے. تو یہاں بات ہر کسی کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی. بات تو ان کی ہو رہی تھی جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی. قرآن ہر کافر کی بات نہیں کر رہا کہ اسے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائے گا. قرآن تو ابو جہل کی بات کر رہا، قرآن عتبہ کی بات کر رہا، قرآن شیبہ کی بات کر رہا ہے، قرآن ان کی بات کر رہا ہے سم بکم عمی، ان کی بات کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں قرآن کی خبر سچی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا ایمان نہیں لائیں گے ان میں تو ایک بھی ایمان نہیں لایا. تو قرآن نے جن کی نفی کی ہے ان کی نفی ہے، ان میں سے کوئی نہیں کلمہ پڑھنے والا. اور جن کی قرآن نے نفی نہیں کی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے جس کو یہاں قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ زینہ میں ان لوگوں کی بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے، جو رجسٹرڈ ہیلش کنفرمڈ دوزخی ہے، پکے دوزخی ہیں، ان کی بات اللہ یہاں کر رہا. ان الذین کفروا میں اللہ زینہ کے اندر کہ یہ بابر ہے محبوب، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس میں بھی رب ذوالجلال کا مقصد اپنے محبوب علیہ السلام کی حوصلہ افزائی ہے کہ محبوب آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. وہ نہیں مان نہ رہے تو اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہیں. تو آپ کی تبلیغ پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کے بیان میں کوئی کمی نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اصل میں ان کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ خبر رب ذوالجلال نے دی ہے چند معین کافروں کے بارے میں، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. لہذا قرآن کی خبر کل بھی سچی تھی، قرآن کی خبر آج بھی سچی ہے. تو جب بات چند معین کافروں کی ہے تو پھر باقی کے لحاظ سے تو ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ ان کے علاوہ باقی سب کو ڈراؤ کہ وہ ڈریں اور کلمہ پڑھیں. تو لہذا وہ دوسری آیات والا تعارض والا سوال بھی ختم ہو گیا. اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کا مقصد وہ بھی باقی ہے کہ وہ چند ہیں جو مارے ہوئے ہیں، جن کے دل اندھیرے ہیں، مہر لگی ہوئی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کو امبریس نہیں کریں گے، باقی تو ساری دنیا کرے گی. تو اس بنیاد پر کوئی بھی اعتراض باقی نہیں ہے لفظ قرآن کی وجہ سے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میں نام لوں ان لوگوں کے جن کے یہ ترجمے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں. اپنے گھر میں وہ امامت کے دعوے دار ہیں، ان کے ماننے والے کہتے ہیں انہوں نے علم کے آسمان کو ہاتھ لگایا ہے، ان کے پیروکار کہتے ہیں یہ علم کے سمندر پی گئے ہیں. اور جن کو قرآن مجید کے پہلے رکوع سورہ بقرہ کا ترجمہ نہ آئے وہ قرآن فہمی کا دعویٰ کس منہ سے کرے؟ وہ اپنے درس نظامی اور صرف و نحو اور بدیع و بیان اور منطق و فلسفہ اور اصول تفسیر ان کی باتیں کس منہ سے کریں؟ تو میں اس وقت یعنی تمہارے سامنے صرف ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. اب کون بتائے اللہ زینہ کا معنی؟ وہ بتائے جسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. اب اس میں یعنی آپ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مقلد ہوں یا مقلد ہوں اور وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں،
روافض، خوارج، جتنے بھی اس وقت ان ترجمے کی ان کو گمنڈ ہے فہم قرآن کے، وہ تفہیم القرآن ہو، جو کچھ بھی ہو، سب کے ترجمے لے لو، اگر اس جگہ سے اللہ زینا کا ترجمہ صحیح کیا ہے وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ علم دیکھنا ہے تو فکر رضا میں ہے، اہل سنت کے پاس ہے۔ اب باقی لوگ بھی تو گرامر پڑھے ہوئے تھے، دعویٰ تھا ان کو، مگر جو اللہ دینا سے پار نہیں گزر سکے تو آگے جا کر ان کا کیا بنے گا۔ اب اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرے کہ نیچے 4 جملے لکھے تو پھر وہ ترجمہ تو نہ ہوا، وہ تو تفسیر ہوئی، بات ہو رہی ہے ترجمے کی۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ لفظ کے نیچے ایک لفظ ہی لکھنا ہے، مگر لکھنا وہ ہے جو قرآن پہ اعتراض نہ ہونے دے، قرآن کی عظمت کا اعلان کرے۔ اب جس کی ترجمے کی وجہ سے دہریے کا منہ کھل جائے وہ ترجمہ نہ کرتا تو اچھا تھا، جس ترجمے کی وجہ سے مستشرقین قرآن پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں وہ بندہ ترجمہ نہ کرتا تو اچھا تھا۔ تو ترجمہ وہ کرے جسے پورے قرآنی علوم پر مہارت ہے اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عینک رہنمائی کر رہی ہے۔ اب دیکھیے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت کا ترجمہ، اس ایک آیت کو لے کر اب دنیا کے چوک میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو بھی تم سے الجھتا ہے، جو بھی کہتا ہے ہم علم والے ہیں، ہم فہم قرآن والے ہیں، ہماری دینی خدمات بڑی ہیں، ہمارے اکابر کا کام بڑا ہے، ان کو بس ترجمہ لے آؤ۔ اب ان الذین کافروا پر وہ اس آیت کے تحت جو لکھ رہے ہیں اس پر پورے قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس ترجمے سے پورے قرآن کی حقیقت اور صداقت ظاہر ہو رہی۔ آپ دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ سنیں، ہم بلا وجہ نہیں کہتے کنز الایمان کنز الایمان ہے، حق یہ ہے۔ میں نے اس ترجمے کی جو اعلی حضرت نے کیا اس کے پس منظر کو دیکھا کہ یہ کہاں سے نکلا، تو تقریباً 60 تفاسیر اور حواشی کا خلاصہ میرے امام نے ایک لفظ میں بند کر دیا۔ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ سنیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اب بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اب بیان کر دیا، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ کھوٹے دل کے مارے ہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سم بکم عمی والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دن کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ زینا کی 4 قسموں میں سے معین کرنے کے لیے 4 جملے لکھے بغیر ایک ہی لفظ سے حقیقت قرآن آشکارا ہو جائے تو پھر اس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب دہریہ اعتراض نہیں کر سکتا، یہودی اعتراض نہیں کر سکتا، عیسائی اعتراض نہیں کر سکتا، چونکہ یہ تو بات ہو رہی ہے جن کی قسمت میں کفر ہے، جس نے کل بھی کلمہ نہیں پڑھنا، پرسوں بھی نہیں پڑھنا، اگلے سال بھی نہیں پڑھنا، اس کے بعد والے سال بھی نہیں پڑھنا، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اور قرآن کی خبر سچی ہے، جن کی قسمت میں کفر تھا ان میں سے ایک بھی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور باقی کے لیے حکم ہے کہ محبوب ان کو ڈراتے جاؤ اور ان کو کلمہ پڑھاتے جاؤ۔ اب دیکھیے 60 تفاسیر کا خلاصہ میں نے باقاعدہ یہاں پر پھر امام بیضاوی کے، امام رازی کے سب کے اعتراضات، جوابات، سوالات سب کچھ ہوا۔ اس جگہ یہ سارے سوالات کا تذکرہ کر کے پہلی صدیوں کے اماموں نے یہاں پر بحث کی کہ اللہ زینا کی قسم کون سی ہے۔ یہ کس علم کے یتیم خانے میں رہے لوگ کہ جنہوں نے اپنے ہاں دعوے بھی کیے قرآن فہمی کے، اور پھر جو سارے اپنے ائمہ نے باتیں کی تھی ان باتوں کو بھول گئے، یا پھر پہلے بصیرتی ماری گئی بات اعتقادی کی بنیاد پر کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی، سب ترجمے کرتے رہے اور پھسل پھسل کے گرتے رہے۔ جس شخص نے
قرآن کی ترجمانی کی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی ہیں۔ اب ان کے بعد ان کا لکھا ہوا کوئی دیکھ کے آگے لکھے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ترجمہ بھی ہے تفسیر بھی ہے۔ یہ ہے کہ جس کو کہا جائے ترجمہ بھی ہے تفسیر بھی ہے۔ ویسے تو کوئی 10 صفحے ساتھ لکھے اور پھر کہے ترجمہ بھی ہے وہ تفسیر بھی ہے، تو وہ تفسیر علیحدہ ہے ترجمہ علیحدہ ہے۔ جو ترجمہ ہو کے اتنے محققین کی تفسیر پڑھنے والے کو عطا کرے اسے کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک مثال میں صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم کنز الایمان پہ تدبر کریں، غور کریں کہ کتنی محنت سے کتنے سوالوں کا جواب دیا ہے ایک ایک لفظ کے اندر، کتنے محققین کی تحقیقات کو پیش کیا ہے اور کس قدر حفاظت کی ہے۔ اب آج جو ہم قرآن مجید برہان رشید کا دفاع کر سکتے ہیں تو کنز الایمان کے ترجمے کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ترجمے لیے جائیں جو دوسرے لوگوں کے ہیں پھر تو قرآن کو قرآن ہی نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن مجید برہان رشید کے دفاع کی خاطر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ کنز الایمان، اس کو ہر جگہ پھیلانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بلا برکاتی صاحب کو اس میں بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ حقائق کا جو پورا ایک جہان ہے اس سے لوگوں کو متعارف کروایا جائے کہ اردو والے اگر دین کی آشنائی اور وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے کہ جس میں ایک ایک حرف کے اندر اتنے کتنے آئمہ کی تحقیقات کا جہاں آباد ہے۔ اس میں آج قرآن مجید برہان رشید چونکہ اس پر امت کا بڑا گہرا یقین ہے، اور یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی دی ہوئی خبر تھی کہ آپ نے جو فرمایا تھا اس پر ہمارے سینے موجود ہیں۔ جس وقت یہ فرمایا تھا کہ صحابہ ای الخلق اعجب ایمانا، سب سے زیادہ تعجب کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جواب دیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا تعجب کس پر ہے؟ صحابہ نے پوچھا محبوب خود ہی بتاؤ، فرمایا الذین جاؤوا من بعدی، تعجب تو ان کے ایمان پر ہے جو پیدا بعد میں ہوں گے، کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ صحابہ تمہارے ایمان پر تعجب نہیں، زیادہ فضیلت تمہاری ہے، تعجب کیوں نہیں؟ فرمایا میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تعجب کس چیز کا ہے؟ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہو تو پھر تو وہی رہے گا بند جس کا دل مردہ ہے، ورنہ تو ایمان داخل ہو جائے گا۔ وہ خاص قسم والے ہی رہ جائیں گے قسمت کے مارے ہوئے، ورنہ تو وہ ایمان اس کو مل جائے گا۔ فرمایا یہ تعجب، زیادہ تعجب والا تمہارا ایمان نہیں ہے، زیادہ تعجب والا ان کا ہے جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے سامنے قرآن مجھ پہ اترے گا نہیں، نہ اترتا قرآن دیکھیں گے، نہ میں کہوں گا کہ مجھ پہ اترا ان کے سامنے، اور نہ ہی جبریل ان کو بتائیں گے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ اتنے مائل بحق ہوں گے، نخرے نہیں کریں گے کہ نبی خود کہیں کہ یہ میرا قرآن ہے تو پھر مانتے ہیں، یا جبریل آ کے بتائیں تو پھر مانتے ہیں، یا حضرت صدیق اکبر کہیں تو پھر مانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن کتابی شکل میں جائے گا وہ چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ تو جتنے بھی بیٹھے ہو قرآن پہ 100% سے زائد یقین رکھتے ہو، اور اس کے لیے تم نے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جبریل بتائیں تو پھر ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے سال کی 4 لائنیں تمہیں کوئی کہے مانو فلاں کی ہیں، تم کہو گے گواہ کوئی لاؤ تو مانتا ہوں، ویسے میں کیسے مانوں؟ لیکن ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کبھی گواہ پوچھا ہی نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی، ہمارے سینوں کی طبیعت اس خبر پر صداقت کی مہر لگا رہی ہے۔ اب اس میں ایمان سب کا لہذا جب کوئی شخص تبلیغ کرتے ہوئے کہے کہ یہ دیکھو قرآن میں ہے، ہر بندہ کہتا اب میں آگے تو کچھ کہہ نہیں سکتا چونکہ قرآن میں ہے۔ اور یقیناً مومن کی شان یہی ہے کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ کوئی آ جائے اور آگے وہ کہے بٹ آئی تھنک، میں یہ سوچتا ہوں، میری یہ رائے ہے، نہیں، اس نے ماننا ہے۔ تو جب کہا جائے کہ اللہ کے قرآن میں آ گیا تو مومن کی شان ہے، وہ تو مان جائے گا۔ لیکن اگر کہنے والا اندر سے بیمار ہو اور جو رب نے نہیں فرمایا اسے رب کا فرمان قرار دے رہا ہو، تو اب اس سے بڑا پھر فتنہ کیا ہوگا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ یہ ہے آج کا فتنہ۔ جو رب نے نہیں فرمایا تھا، کچھ نام نہاد مفتیوں نے وہ فرمان خداوندی قرار دیا۔ جو شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نہیں تھی اسے شریعت قرار دے دیا۔ اور ایک دو مثالیں نہیں، اب دیکھتے ہو لٹریچر جو حج پہ چھپتا ہے اس میں آیات لکھی ہیں تمہارے خلاف، کس موضوع پر؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ معاذ اللہ ان کے بقول شرک ہے، حرام ہے، آگے آیت لکھی ہوئی ہے۔ تم کہتے ہو یا غوث اعظم، تم کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر انہوں نے یہ لکھا جو ایسا ہی کہے وہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہے، کیوں؟ آگے آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کر کے ہمارے پورے عقائد جو کہ قرآن و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، ان عقائد کے مقابلے میں انہوں نے آیات کا استعمال کیا ہوا ہے۔ ایک عام سادہ بندہ جب دیکھتا ہے تو چکرا جاتا ہے کہ اسے میں دین سمجھتا ہوں جس کے خلاف قرآن میں ہے۔ اس طرح کر کے واردات کی گئی ہے۔ اور یہ آپ لٹریچر حج کا چیک کر لیں، سالانہ ملین ریال، اربوں روپے جس پہ خرچ ہوتے ہیں، 60 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، اس میں یہود کو فوکس نہیں کیا گیا، اس میں نصارہ کا رد نہیں ہے، اس میں رد ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور آیات کے ذریعے سے، حالانکہ آیات کو اس مطلب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جو مطلب انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی خبر تھی میرے آقا علیہ السلام کی جو ہمارے سامنے ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت غیب کی خبر دے دی تھی، فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ قرآن تو ہے مہیمن، نگہبان، تو نگہبان کا تو خطرہ نہیں ہوتا، قرآن کا خطرہ کیا ہے؟ الفاظ سنو، درجنوں ماخذ میں ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا مجھے خطرہ یہ ہے، یتعلمہ المنافقون، اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ تو پھر ویسے عام بندہ تو کہے اچھا ہے ہمارا قرآن منافق پڑھ گیا تو اچھا ہے، سرکار فرماتے ہیں نہیں، یجادلون بہ المؤمنین، منافق پڑھیں گے میرے غلاموں سے جھگڑے کریں گے۔ جاہل منافق اتنا فتنہ پرور نہیں جتنا پڑا ہوا منافق فتنہ پرور ہے۔ خبر دیکھے غیب کی، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج تم حیران ہو، دیکھو مسجد ہے، ممبر ہے اور خطیب ہے اور سامنے قرآن ہے، تو پھر سچ ہی ہوگا، تو یہ بولتا ہے، عقل نہیں مانتی ایسا ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتعلمہ المنافقون، کون سینے چیک کر کے پڑھائے گا کہ اندر کا جو مومن ہے وہ داخل کرو مدرسہ میں، تو پھر منافق بھی پڑھ جائے گا، تو پھر وہ بھی مدرسہ بنائے گا، وہ بھی پڑھائے گا۔ فرمایا امت میں پھر کیٹیگریز بن جائیں گی، ایک ہے مومن خطیب، مومن مدرس، مومن قاری، مومن حافظ، اور ایک قاری بھی ہے ساتھ منافق بھی ہے، خطیب بھی ہے ساتھ منافق بھی ہے، چونکہ لوگوں نے تو علم دیکھنا ہے۔ یتعلمہ المنافقون، میرے قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے، کون ہر صدی میں سینے چیک کرے گا؟ پھر پڑھ گئے تو یجادلون بہ المؤمنین، مومنوں سے ٹکرائیں گے۔ آج جو تمہیں قرآن دکھاتے ہیں، وہ جو جز اخیر انہوں نے چھاپا ہوا ہے، حاجیوں کو دیتے ہیں 3 پارے، اور جس میں ڈائلاگ ہے ایک توحید پرست کا اور ایک مشرک کا، معاذ اللہ جو انہوں نے بنایا ہوا۔ دیکھو قرآن دکھا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ ساری بتوں والی آیات، کافروں والی آیات تم پہ فٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خطرہ یہی ہے، یتعلمہ المنافقون، اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے۔
پھر چپ نہیں کریں گے، وہ بولیں گے۔ علم نور بھی ہے، علم فطور بھی ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، قرآن کہتا ہے کیوں انتشار ہوا؟ کہ علم آ گیا۔ ایک علم انتشار والا ہے، ایک قرار والا ہے۔ تو اس بنیاد پر چونکہ یہ خبر غیب کی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے، اس کے مطابق آزمائش ہمارے لیے آ گئی۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، قرآن بھی ہمارا، جھگڑا بھی ہم سے ہی۔ یتعلمہ المنافقون، اسے منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ فیجادلون بہ المؤمنین، مومنوں سے جھگڑا کریں گے۔ اب عام بندہ کہے گا کہ جب قرآن دکھا رہا ہے تو پھر یہی سچا ہے، حالانکہ اس کا صداقت سے 1% بھی تعلق نہیں جو وہ کہنا چاہتا۔ اب اس پر صرف میں چند مثالیں دے کر آج کے اس موضوع کو پھر ختم کروں گا۔ اب دیکھیے یہ جو بات تھی بہت جلد شروع ہو گئی، ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، تابعین بھی آ گئے ہیں، خوارج کا فتنہ شروع ہو گیا ہے۔ خوارج آج پورا جہان میں جن کی وجہ سے اسلام پہ اعتراض ہو رہے ہیں، خوارج کا فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ مسلم شریف ہے، عام کتاب نہیں، سیاستہ میں سے مسلم شریف، اور اس کی کتاب الایمان میں ہے۔ یزید الفقیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں شغفنی رأی من رأی الخوارج۔ یزید الفقیر کہتے ہیں مجھے خارجیت میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوئی کہ اچھا مذہب ہے، تو میں خارجی بن گیا۔ کننا ذوی عدد، کہتے ہم پوری تبلیغی جماعت بن گئے، ایک دو نہیں تھے۔ ہمارے اساتذہ نے کہا ساری زندگی تو میں نے تبلیغ کرنی ہے۔ اب دورے سے آبا ہے، یہ ینگ جنریشن تبلیغ کرنے کے لیے نکلی ہے۔ مسلم شریف کہتے ہم نے کہا حج کریں گے اور حج کے بعد ساری زندگی تبلیغ کریں گے، لہٰذا ہم چلے، رستے میں مدینہ شریف آ گیا تو ہم نے کہا چلو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ خارجی انداز ہے۔ میرے امام نے تو کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گزر رہے ہیں، چلو مسجد نماز کہیں پڑھنی ہے تو مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے گئے، آگے درس حدیث ہو رہا تھا۔ اب میں 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، میں دور صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں دور کی بات نہیں کر رہا، میں تو مسجد نبوی شریف کی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف، مسجد نبوی شریف اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر۔ خارجی ٹولہ بیٹھ گیا تقریر سننے کے لیے، تقریر میں ہنگامہ شروع کر دیا۔ یتعلمہ المنافقون فیجادلون بالمؤمنین۔ مسجد نبوی شریف میں دورے صحابہ میں سیدنا جابر کے جلسے میں ہنگامہ ہو گیا۔ جلسے کا موضوع کیا تھا؟ حدیث شفاعت، مشکل کشائی، حاجت روائی، کہ قیامت کا دن ہوگا جب کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، ایک چلو بھریں گے، کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت دیں گے۔ اب یہ تقریر ہو رہی ہے جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بیان کرتے ہیں، حجت الاسلام بیان کرتے ہیں، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا رہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ تو جب یہ حدیث بیان ہوئی تو خارجی دماغ سے ہضم نہیں ہو سکی، چونکہ ان کو تو پڑھایا گیا تھا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور صحابی کیا بتا رہے ہیں کہ جب کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب سارے بادشاہوں کے سرنگوں ہو چکے ہوں گے، میدان محشر میں بھی ان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ تو یہ باتیں سنی تو یزید الفقیر خود کھڑے ہو گئے، جو راوی ہیں، جو کہ خارجی بنے ہوئے تھے، پھر سنی بنے توبہ کر کے۔ اب اس وقت کی اپنی جسارت خود بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف ہے، صحابی کی تقریر ہے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اگر آج میری تقریر میں کوئی ایسا کہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو صحابہ کے سامنے بھی لوگ آئے۔ اب
قرآن کا حوالہ صحابی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کے سامنے قرآن اترا ان کو بعد والے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے دفتر میں، تمہاری دکان میں کوئی اس طرح قرآن لے کے آ جائے، دیکھو یہ لکھا ہے غوث پاک کے خلاف، یہ لکھا ہے داتا صاحب کے خلاف، یہ لکھا ہے نعرہ رسالت کے خلاف، تو گھبراؤ نہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے جھوٹے سچوں کے مقابلے میں سچا قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا خارجی، کہتا ہے یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون۔ جملہ دیکھو کتنا کڑوا، صحابی یہ تم کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ یعنی بتانا چاہتے ہو اپنے کو صحابیوں نے کبھی خیال کرو۔ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ اتنا پریشر ڈال کے بات کی کہ حضرت جابر کہیں کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی ہے، اب میں اصلاح کر لیتا ہوں، لیکن وہ تو سرکار کی دہلیز کے پڑے ہوئے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم آپ کی یہ تقریریں سنیں یا رب کا قرآن پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے کوئی قرآن کے خلاف تقریر کی ہے؟ تو کہتا ہاں آپ نے تو قرآن کے خلاف تقریر کی۔ اب دیکھ لو 15ویں صدی میں کیا ہوگا، یہ تو دور صحابہ میں مسجد نبوی شریف میں صحابی کے سامنے غیر صحابی کہتا تمہاری تو تقریر ہی قرآن کے خلاف ہے۔ جب اس نے یہ کہا اور صرف دعویٰ نہیں کیا، ساتھ آیت بھی پڑھ دی۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی۔ یہ 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جہنمی جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا، انہیں پھر ڈال دیا جائے گا۔ جب بھی وین ایور دے وش، جب وہ ارادہ کریں گے ہم جہنم سے نکلیں، اعیدوا فیہا دے ول بی ریٹرنڈ، ان کو پھر گرا دیا جائے گا جہنم میں۔ تو کہا دیکھو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا، تم کہہ رہے ہو کروڑوں نکل جائیں گے، ہم قرآن پڑھیں یا تمہاری حدیثیں سنیں؟ اب یہ مسلم شریف میں پورا ڈائلاگ لکھا ہے۔ 15ویں صدی تو 15ویں ہے، یہ دور صحابہ ہے، اور صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا آیت پڑھ دی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو علم کے سمندر پہ یہ ہوئے تھے۔ وہ بحث کر رہے تھے امام موفق کہ صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے کتاب لکھنے کا طریقہ بتایا، تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ صحابہ سے بڑھ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دلی علم کے صندوق تھے، وہ ایک نظر سے جو پڑھتے تھے ہم کروڑ کتاب سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا کہ تم تقریریں یہ کر رہے ہو کہ وہ کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت دیں گے، قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا جہنم سے، تو آپ نے فرمایا اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو عزیز الفقیر نے سینہ چوڑا کر کے ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، دوسری آیت بھی پڑھ دی ساتھ اسی مضمون کی، کلما ارادوا، کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ارادہ کرتے ہی تھوڑا سا ہی نکلنے کی کوشش کریں پھر ڈال دیے جائیں گے، تو ایک بھی نہیں نکلے گا۔ اب دیکھو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جواب دینے لگے۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا جابر کا جواب سمجھ کے آگے جواب دینے کا طریقہ حضرت جابر سے سیکھ لیا۔ ادارہ صراط مستقیم کے جو عقیدت ہوئی سیمینار ہیں اور مفہوم قرآن بدلنے کی واردات پر جو 11 پروگرام کیے کہ کیسے لوگ بدلتے ہیں، وہ سارے کا سارا سبق حضرت سیدنا جابر کا بالواسطہ پہنچا ہے۔ اگر آج خارجیوں کی ضروریت موجود ہے تو پھر حضرت جابر کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه، اے کسی علم کے یتیم خانے میں پلے ہوئے، تمہیں قرآن میں وہ مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی؟ کون سی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ 15ویں پارے والی آیت
تو یزید الفقیر کہتے ہیں جب یہ آیت کا حوالہ انہوں نے دیا مجھے قرآن سمجھانے کے لیے تو میں نے کہا یہ آیت تو میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن ہمیں تو ہمارے اساتذہ نے اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں بتایا کہ جو تمہاری تقریر سے ثابت ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کھڑے ہوں گے ایک چلو میں ہی کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے. اب دیکھو قرآن کی تفسیر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. خارجیوں نے تھوڑی سی رٹی ہوئی ہے, صحابی نے کہا سارا قرآن پڑھو تاکہ تمہیں اس کی تفسیر آئے. طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا یہ جو تم جہاں سے پڑھ رہے ہو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے. قرآن سچا ہے, کہا میں بھی سچا ہوں, قرآن بھی سچا ہے. یزید الفقیر جھوٹے تیرے استاد ہیں اور تو ہے کہ تو قرآن پڑھ کے ہماری صداقت کو چیلنج کر رہا ہے. یہ جہاں سے تو پڑھ رہا ہے اس سے پہلے تو پڑھ, ذکر کس کا ہو رہا ہے. اب پہلے کیا ہے دیکھو, قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوى, ایمان والوں کے لیے تو جنت ہے. پھر واما الذین فسقوا فمأواہم النار, کافروں کے لیے دوزخ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها, یہ کافر و مشرک جب بھی ارادہ کریں گے دھکا دے دیا جائے گا. تو حضرت جابر نے کہا میں نے جہنم سے نکلنے کی کافر و مشرک کی بات نہیں کی, میں نے تو نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی ہے. اب دیکھو قرآن صحیح کہہ رہا ہے اور کہہ کافروں کے بارے میں رہا فمأواہم النار, ان کا ٹھکانہ کافروں کا جہنم ہے. اب آگے متصل ہے کلما ارادو, یہ کافر جب ارادہ کریں گے. تو حضرت جابر نے کہا میں نے کسی کافر کے نکلنے کی بات نہیں کی, میں نے تو محبوب کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی ہے. اب دیکھو دورے سے صحابہ میں واردات شروع ہو گئی. صحابی کے سامنے آیت پڑھ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ارادہ کرے گا تو اسے دھکا دے دیا جائے گا. آپ نے فرمایا پوچھ تو صحیح قرآن سے کون ارادہ کرے گا, کس کا ذکر ہے, کس کا تذکرہ ہے. تو جب دیکھا گیا تو بات تھی کافر و مشرک کی, تو کافر و مشرک تو جہنم سے نہیں نکل سکتا, وہ تو دائمی جہنمی ہے. شفاعت تو میرے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ہے, ایمانداروں کے لیے ہے, توحید پرستوں کے لیے ہے. اس بنیاد پر اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری تقریر سے قرآن نہیں ٹکرایا, میں جن کی بات کر رہا ہوں قرآن ان کی بات کر رہا ہے. کیوں وہ نکلیں گے جن کی میں نہیں بات کر رہا, قرآن ان کی نفی کر رہا ہے. اب پڑھو پہلے تو بات ہے کافر و مشرک کی. تو پتہ چلا کہ کافروں والی آیات, مشرکوں والی آیات مومنوں پر چسپاں کرنے کا دھندا دورے صحابہ میں شروع ہو گیا, مسجد نبوی شریف میں جھگڑا ہو گیا, اور حضرت جابر نے تقریر کر کے قیامت تک ہمیں اس جھگڑا کے اس فتنے کا جواب دینے کا طریقہ عطا فرما دیا. اب یہ بخاری شریف میں ہے. آپ آج کی اس صدی میں حیران نہ ہو, دیکھو کہ وہ تو آیات سے, ان کی ساری کتاب میں آیات لکھی ہوئی ہیں, اپنا مسلک تو آیات سے بیان کر رہے ہیں, ایسے ہی بیان کرتے ہیں. صرف کمزوری ہم میں آ گئی کہ وہاں تو فوراً حضرت جابر نے پردہ چاک کر دیا اور ہم پردہ چاک نہ کر سکے. تو مسلک ہمارا ہی سچا ہے, ہمیں اپنی سستی کا علاج کرنا چاہیے, ورنہ حقیقت دیکھو کہ اب بات بالکل سچی ہے اور مسلک بالکل سچا ہے. صحابہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے آیات پڑھنا شروع کر دی مقابلے کے اندر. اب جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب سمجھایا تو یزید الفقیر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی. کس سے؟ خارجی مذہب سے. کہتے ہیں صرف میں نے نہیں کی, ایک کے سوا, ایک بندہ, ایک کے سوا پوری جماعت نے توبہ کر لی. وہ جو کچھ ہم پڑھا کے بھیجے گئے تھے کہ صحابہ کو تبلیغ کرنی ہے اور جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا تھا اساتذہ نے, وہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. اب جس وقت کہتے ہیں ہم واپس پہنچے گھر تو اساتذہ نے کہا تم نے تو نظر مانی تھی کہ ساری زندگی تبلیغ کریں گے, تو واپس کیوں آ گئے ہو؟ حضرت یزید کہتے ہیں ہم نے کہا جو پڑھایا تھا وہ سچا ہوتا تو ہم تبلیغ کرتے, ہم زندگیاں کیوں خراب کریں. اب جملہ دیکھو حضرت یزید الفقیر کا, پہلے سنی تھے پھر خارجی بنے, صحابی سے مناظرہ کیا, شکست کھائی, توبہ کی, پھر سنی بنے. تو اپنے اساتذہ کو جا کے کیا کہتے ہیں, کہتے اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کہا حضرت جابر کا نورانی چہرہ دیکھ کے دل نہیں مانتا کہ وہ بات جھوٹی کرتے ہو. قرآن تم نے پڑھایا، ایمان جابر نے بچایا. اب اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ جو تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور قیامت کے دن سفارش ہوگی، جہنمیوں کو نکالا جائے گا، یہ سب کچھ جو انہوں نے بیان کیا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ دیکھنے سے اطمینان ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی بھی ضرورت ہے، اور وہ چہرے اہل سنت و جماعت کے ہیں. اور طریقہ بتا دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جہاں سے بھی قرآن یہ اہل سنت کے مقابلے میں پیش کریں، جہاں سے بھی پیش کریں، تھوڑا سا پہلے پڑھو تو قرآن ہی ان کا انکار کر رہا ہے، قرآن ہی ان کو جواب دے رہا ہے، قرآن ہی ان کے اس غلط سوچ کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اس سلسلہ میں صرف ایک بحث جو ہے وہ آگے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جتنی آیات ہمارے خلاف پڑھتے ہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اب یہ ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. یہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ توحید پرستوں، یہ ہماری آیت ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، یہ ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. جس وقت آپ دیکھیں گے اس انداز کے مطابق جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو پھر ایک تو تمہیں اجمالاً پتہ ہے عوام کو کہ ہمارا مذہب قرآن کے مطابق ہے اور قرآن ہمارے مذہب کو ثابت کرتا ہے، پھر تفصیلاً بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر جگہ ہی اللہ نے حقیقت کا رازدان اہل سنت کو بنایا ہے. اب اس کی ایک بحث میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، صرف سنانے کے لیے نہیں، تم نے یاد کر کے آگے دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر بیان کرو گے، کبھی سرنگو نہیں رہو گے، اللہ کے فضل سے سر اٹھا کے چلو گے. اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں ایک بات 3 جگہ پہ ہے اور بالکل واضح لفظوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ 5ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 139 اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، بے شک عزت ساری آل آنر از فار اللہ، عزت ساری اللہ کی ہے. اب یہ جو ہم سے جھگڑا کرنے والی پارٹی ہے باقی موضوعات پر، جہاں کہتے ہیں کہ قدرت، طاقت، اختیار اور علم یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور تم مانتے ہو نبی علیہ السلام کا یا اولیاء کا، تو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اب وہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر یہ آیت سنو. اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری، بولو عزت ساری. اس میں انا بھی ہے، پھر آگے جمیعہ بھی ہے. ان بے شک عزت ساری اللہ کی ہے. اب اس طرح باقی جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں الوہیت کے سوا، ان میں یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ تم نے غوث پاک کی مانی لہذا تم مشرک ہو گئے، تم نے یہ چیز نبی علیہ السلام کی مانی لہذا تم مشرک ہو گئے، چونکہ قرآن کہتا ہے یہ تو ساری اللہ کی ہے. ہم کہتے ہیں الوہیت مجازی نہیں، الوہیت عطائی نہیں. الوہیت 2 چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا، مستحق کے عبادت ہونا. اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی مستحق کے عبادت ہے. باقی مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، علم رکھنا، یہ رب اپنے بندوں کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے. تو پھر یہ چیزیں اللہ کی ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ملتی اللہ سے ہیں، دیتا اللہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کی ہوتی نہیں، علم ملتا رب سے ہے، قدرت ملتی رب سے ہے، مشکل کشائی کا وصف ملتا رب سے ہے. یہ نہیں کہ اگر اللہ کے بندوں میں مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. اب دیکھو اللہ فرماتا عزت ساری کس کی ہے؟ تو اب ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق اگر باپ کی عزت کرے تو پھر بھی مشرک، پیر کی عزت کرے پھر بھی مشرک، بڑے بھائی کی عزت کرے پھر بھی مشرک، چونکہ عزت ساری اللہ کی ہے. اور یہ سٹیکر وہ چھاپتے نہیں ہیں، کیوں؟ انہیں اپنی بے عزتی کا خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ سٹیکر چھاپیں کہ لوگوں عزت ساری اللہ کی ہے، وہ کہیں گے مولوی صاحب پھر تمہاری بھی کوئی نہیں ہے. تو اب باقی معاملات وہ سمجھتے ہیں کوئی ہے داتا صاحب کا، کوئی ہے خواجہ صاحب کا.
وہاں آیات چھاپتے ہیں. یہ عزت والے مسئلے میں چونکہ وہ خود بھی دعوے دار ہیں، یہاں آیت کو حالانکہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے. اب جو انہوں نے طریقہ قوم کو دیا ہوا باقی جگہوں میں، اس کے مطابق تو وہ پھر یہاں نافذ کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی ہے تو پھر غیر اللہ کی تو شرک ہوگی. پھر یہ فتویٰ ہو کہ اللہ کے سوا سب کی بے عزتی کرو، معاذ اللہ کسی کی عزت نہ کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے عزت ساری اللہ کی ہے. اب یہاں پر یہ ایک جگہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ کئی مقامات پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. یہ 5واں پارہ ہے تو 11ویں پارے کے اندر بھی رب ذوالجلال کا فرمان موجود ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے کے اندر، یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری، یہ 11واں پارہ، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے. اس کے بعد آگے بھی خالق کائنات جل جلالہ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 10 ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری. اب اتنا واضح اور اتنی جگہوں پہ آ گیا تو جو طریقہ استدلال ہے ان لوگوں کا ولیوں کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں آیات پڑھ کے، اس کے مطابق تو ان میں سے ہر ایک کی بے عزتی لازم ہو گئی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ عزت ساری توحید کے لیے ضروری ہے. ان کے استدلال کے مطابق کہ توحید پرست وہ ہو سکتا ہے جو رب کے سوا کسی کی عزت نہ کرے، کیونکہ عزت ساری اللہ کی ہے. اب اس کے مطابق وہ اگر بڑے بھائی کی کریں پھر بھی مشرک، باپ کی کریں پھر بھی مشرک، استاد کی کریں پھر بھی مشرک، حالانکہ سب کی کرتے ہیں. تو ہمارے مقابلے میں جو آیات پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ مشرک قرار دینے کے لیے، تو ان کی سوئی صحیح کرنے کے لیے یہ آیت 3 جگہ سے دکھاؤ کہ عزت ساری اللہ کی ہے. تو پوچھو مولوی تمہاری ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہ میں تو بڑا معزز بندہ ہوں، عزت والا ہوں. تو پھر تمہاری بھی عزت، اللہ کی بھی عزت. تو اللہ تو کہتا عزت ساری اللہ کی ہے، تمہاری کہاں سے آ گئی؟ اپنی عزت بچانے کے لیے آیت میں مطلب بدلیں اور اللہ والوں کی عزت سے ہیر پھیر کریں. اب دیکھو 3 جگہ ہے عزت ساری اللہ کی ہے. اب میں اس کا مطلب بیان کروں گا جو اصول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. سبحان اللہ. تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا. جہاں آیت ہے پہلے سے پڑھ کے لاؤں گا، تم میں سے ہر بندہ خود ہی سمجھے گا کہ اگرچہ انا بھی ہے، للہ بھی ہے، جمیعہ بھی ہے، نفی اپنوں کی نہیں، نفی غیروں کی ہے. ان العزت للہ جمیعہ، اگرچہ للہ کے بعد للغوث نہیں لکھا ہوا، للہ کے بعد یہاں للرسول نہیں لکھا ہوا ان آیات کے اندر، لیکن ما قبل پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ رب نفی کر رہا ہے ابو جال کی عزت کی، کہ اس کی کوئی نہیں ہے، عتبہ کی کوئی نہیں ہے، شیبہ کی کوئی نہیں ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی کوئی عزت نہیں ہے. رب حضرت صدیق اکبر کی عزت کی نفی نہیں کر رہا. دیکھو نا کتنا واضح اسلوب ہے. یہ اصول ہے کہ الوہیت کے علاوہ کی باتیں اس میں قرآن کا رخ ہی غیروں کی طرف ہے، اپنوں کی طرف تو ہے ہی نہیں. اپنوں کو رب نے ساتھ شامل کیا ہے. اب قل حسبی اللہ، محبوب کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اس کا رخ ہے ابو جال کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ابو جال ابو لہب نہیں پڑھتا نہ پڑھے، عتبہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے. کیوں؟ محبوب عزتیں ان سے نہیں رب سے ملنے والی ہے. اور ایسے ہی فرمایا تمہارے لیے اللہ کافی ہے. کوئی یہ جھنڈا اٹھائیں گے تو نبوت چلے گی. محبوب تمہارے لیے اللہ کافی ہے. تو صدیق اکبر کو نہیں نکالا، ابو جہل کو نکالا ہے. ورنہ جب بدر کا موقع تھا تو میٹنگ ہوئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کہتے محبوب آپ نے تو خود ہی فرمایا ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اب ہم تو پھر گھر بیٹھتے ہیں. سب نے یہ سمجھا ہوا تھا اللہ کافی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے کافی ہیں. ساتھ بندوں کو رکھا ہے، اپنوں کو ساتھ رکھا ہے. نفی غیروں کی ہے، نفی اپنوں کی نہیں. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. انہوں نے آیات کا رخ پھیر کے اپنوں کی طرف کر دیا. وہ کافروں والی، بتوں والی آیات، وہ نفی والی آیات. اب یہ چھوٹا جرم تو نہیں،
اس لیے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو بخاری شریف میں کتاب الخوارج والفتن میں موجود ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا فی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہا یہ خارجی سب مخلوق سے برے اور شریر ہیں، کیوں؟ فرمایا جو آیات کافروں کے بارے میں تھی یہ مومنوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھو بظاہر مفہوم کتنا جو واضح ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے۔ اب جو طریقہ جو اسلوب ہے ان لوگوں کا، خوارج کا گفتگو کا، اس کے مطابق تو یہاں کی نفی ہوگی سوائے رب کے۔ جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم کہیں گے یہاں الوہیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور عزت ایسی چیز نہیں کہ جو رب کے سوا کسی کو ملے تو شرک ہو جائے۔ نفی رب غیروں کی کر رہا ہے، اپنوں کی عزت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اب 5واں پارہ، اس میں دیکھیں اس سے پہلے لکھا کیا ہے، آیت کیا ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ میں پہلے سے پڑھ کے اب لا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں خود آئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ پہلے ہے اللہ فرماتا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ محبوب، میرے محبوب، آپ ان منافقوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق کون ہیں؟ فرمایا مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان کا جرم یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا یبتغون عندہم العزت، یہ منافق ان کے پاس عزت لینے جاتے ہیں۔ یبتغون عندہم العزت، یہ منافق کافروں کے پاس عزت لینے جاتے ہیں۔ فإن العزت للہ جمیعا، فرمایا عزت کافروں سے نہیں، عزت نبی کے غلاموں سے ملتی ہے۔ اب دیکھو کیا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ اب صرف آدھا پڑھ رہے تھے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو خارجی سوچ کے مطابق، وہابی سوچ کے مطابق یہ تھا کہ سب کی نفی ہوگی سوائے رب کے، اور اگر پیچھے سے پڑھ کے لائے تو پتہ چلا غیروں کی ہوئی ہے، اپنوں کا تو اس بات ہو رہا ہے۔ کیونکہ رب کو غصہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ کیوں ابو جہل کے پاس جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، عتبہ، شیبہ، کافروں کے پاس یہ کیوں جا کے بیٹھتا ہے؟ یہ ان سے جا کے عزتیں لیتا ہے۔ ایبتغون عندہم العزت، یہ منافق کافروں کے پاس جا کے عزت لیتے ہیں۔ فرمایا انہیں عزت لینی ہے تو میرے نبی کے دربار پہ آنا پڑے گا، انہیں عزت لینی ہے تو ابو جہل کے مقابلے میں صدیق اکبر کے پاس آنا پڑے گا۔ یبتغون عندہم العزت، کیا وہاں عزتیں لینے جاتے ہیں؟ وہاں نہیں ملتی، یہاں ملتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھو بات کس کی ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، اور حکم کیا ہے کہ عزت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ پہلے جو منافقوں کا جرم تھا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ان کی غلطی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوٹھی میں بنگلے میں جا کے بیٹھے تو عزت مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، بلال کی کٹیا میں بیٹھو تو عزت مل جائے گی۔ اس بنیاد پر اب خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن، اب اس میں تو کوئی اور بات ہی نہیں۔ ساتھ والی آیت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس کے مطابق تھوڑا سا پہلے پڑھ کے لاؤ تو بات ساری اپنی ہو رہی ہے، نفی غیروں کی ہے۔ اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ابو لہب کی نفی ہے، ابو جہل کی نفی ہے، مگر ماقبل واضح کر رہا ہے کہ نفی ہے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کافروں کی، اور یہاں سے رب ثابت کر رہا ہے کہ عزت میرے محبوب کے در سے ملتی ہے۔ اب یہ تھی 5ویں پارے والی آیت۔ اس کے بعد 11ویں پارے والی آیت، اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا جو فرمان ہے وہ بھی ہے ان العزت للہ جمیعا۔ اب اس سے پہلے پڑھو، اللہ فرماتا ولا يحزنک قولہم، محبوب میرے تجھے ان کافروں کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تجھے کافروں کی باتیں غم میں، کون سی باتیں؟ جو وہ کہتے ہیں لست مرسلہ، تم تو رسول ہی نہیں ہو، تجھے ان کی باتیں غم میں، جو تمہاری رسالت کا انکار کرتا ہے تو محبوب تجھے ان کی باتیں غم میں
کیوں؟ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، وہ کروڑ بار انکار کریں تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، چونکہ تمہیں رب رسول کہنے والا ہے۔ دیکھو ولا يحزنک قولہم، یعنی یہاں تو موضوع ہی ہے عزت رسول کو ثابت کرنا، موضوع ہے عزت نبی کو ثابت کرنا، موضوع ہے میرے نبی علیہ السلام کی عزت کو ثابت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی تمہارے خلاف بکواس کرتے ہیں کافر و مشرک منافق، ان کی بک بک کی کوئی پرواہ نہ کرو محبوب، یہ خاطر میں نہ لاؤ ان کو۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں تمہاری رب کی ہیں ساری جس نے دی ہوئی ہیں، ان کی نفی سے عزت کی نفی کیسے ہوگی؟ یہ تمہاری نہ مانے ان کا اپنا نقصان ہے۔ محبوب عزتیں دینے والا میں ہوں۔ اب یہاں پر بولا جملہ یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، مطلب جو آیت پڑھنے سے نکل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ساری عزتیں میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اب دیکھو کوئی دوسری بات ہی نہیں، قرآن بول رہا ہے، اور کتنا واضح اسلوب طریقہ واضح ہے۔ اب اس میں یہ ہے، اس کے بعد آگے 22ویں پارے میں دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ کا اس سے پہلے فرمان، وہ اب مزید اس سے واضح ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عزت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب کے سوا کسی کو دی نہ جا سکتی ہو، مل ہی نہ سکتی ہو، بلکہ رب اعلان کرتا ہے 22ویں پارے میں اعلان کرتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے سنو لوگو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جسے بھی عزت چاہیے ہو عزت رب سے ملتی ہے۔ من کان یرید العزت، اب ان لفظوں سے پتہ چل گیا کہ اللہ عزتیں بانٹتا ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے۔ یہ عزت ایسے نہیں جیسے الوہیت ہوتی ہے، رب کسی کو الہ نہیں بنا سکتا، رب کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا، لیکن رب عزت والا بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت، جسے بھی عزت چاہیے ہو آؤ، من کان یرید العزت، جسے عزت چاہیے ہو، فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت تو رب سے ساری ملتی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ عزت مان لینا اللہ کے سوا کسی کی، اس سے شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کہا گیا نا عزت ساری اللہ سے ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، بار بار مطلب یہ ہے ملتی اللہ سے ہے، ہوتی اللہ کے بندوں کی بھی ہے، چلتی رب سے ہے، آتی وہاں سے ہے۔ اب میں مدینہ شریف میں تھا، خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا، وہاں جو ایک منہ توا تھا وہ اس طرح بول رہا تھا، یہاں تم برکتیں لینے آتے ہو اور نماز میں پڑھتے اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے، اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے، تو یہاں کہتے ہو ہم نبی علیہ السلام سے برکت لینے، برکتیں تو رب کے پاس، یہاں تم کیا برکتیں مانگتے ہو؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، تو مطلب کیا بنا؟ چلتی وہاں سے ہے، پیدا وہ کرتا ہے، آگے جہاں آئے وہاں سے بھی عزت مل جاتی ہے، ملتی وہاں سے ہے، آگے پھر جہاں آتی ہے وہ بھی بانٹتے ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو وادی دجنان میں اونٹوں کو چونکہ عہد جاہلیت میں چراتے تھے، مکہ شریف سے باہر جو وادی ہے دجنان، وہاں عہد خلافت میں دوستوں کو روکا، فرمایا یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا، کان ابی فظا غلیظا، ابا جی میرے سخت بڑے تھے، یعنی اونٹ بھی مجھ سے لائن میں جب کھڑے نہیں ہوتے تھے تو مجھے تھپڑ مارتے تھے۔ کیا مقام ہے غلامی رسول علیہ السلام کا، جب تک عمر صرف عمر بن خطاب تھا 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے کر سکتا تھا، غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، پوری دنیا کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ اتنی عزت ملی ہے مجھے اپنے نبی کے در سے۔ تو جب عزت سرکار کے پاس آئی تو آگے عزت منتقل ہوئی، تو ایسے ہی برکت، اب دیکھو وہ کتنے ظاہر لفظوں پہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم بارک کا مطلب تو ہے برکتیں رب کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں یقیناً برکتیں دیتا وہ ہے، لیکن جنہیں دے دے وہ جہاں سے گزر جائیں وہاں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب بخاری شریف میں ہے نا کہ جس وقت 4 جگہ پہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک باپردہ خاتون نے چادر کا تحفہ پیش کیا، کہتی نسجتھا بیدی، محبوب اپنے ہاتھوں سے بنا کے لائی ہوں تاکہ آپ کو تحفہ پیش کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تحفہ قبول کیا، اور اتنا قبول کیا کہ فوراً اوپر چادر اوڑھ لی،
چادر کا بڑا ریٹ بڑھ گیا. ایک شخص نے کہا ما احسن ھذہ، محبوب کتنی خوبصورت چادر ہے. فاکسونیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عطا فرما دیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دی. فوراً چادر منگتے کو دے دی. گھر میں تشریف لے گئے. کتاب الجنائز کے اندر جو ہے تو اس شخص پہ باقی صحابہ نے تنقید کی کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ تمہیں پتہ ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تو خود ضرورت تھی، تم نے کیوں مانگی؟ اب اس کا جواب سنو. کہتے ہیں رجوت برکتھا حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیھا. یہ صحیح بخاری شریف ہے. جو آپ کا خلاصہ یہ ہے بھائی، میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لیے چادر نہیں مانگی، نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی. میں بدعتی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. اگر اس تبرک کو اس انداز میں ماننا سنیت اور بریلویت ہے تو یہ تو پھر وہاں سے چل کے آئی ہے. رجوت برکتھا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی. اب صحابی کہتے ہیں برکت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی تو اس میں برکت ہے. اب بات اس کی مانے یا صحابی کی مانے؟ حین لبسھا النبی، چونکہ سرکار کے بدن سے یہ چادر لگی ہے تو اس میں برکت آ گئی ہے. اٹ از بلیسڈ، یہ برکت ہے. اٹ ول بی مائی شراؤڈ، یہ میرا کفن بنے گا. لعلی اکفن فیھا، جب روح نکلے گی جس سال بھی برکت تازی ہوگی اس چادر کا کفن مجھے پہنا دینا. اب دیکھو یہ کتنا پرانا دین ہے جو سنی کے سینے میں رہتا ہے. صحابہ کا مجمع ہے. پوچھا گیا چادر کیوں مانگی؟ بخاری شریف میں ہے. وہ کہتے ہیں مشکل کشائی کے لیے مانگی، حاجت روائی کے لیے مانگی. اس میں برکت آئی. یہ لوگ کہہ رہے تھے برکت اللہم بارک میں جب اللہ کی ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس کہاں سے آئی؟ صحابہ کہتے ہیں وہاں سے چلی، سرکار کے پاس اتنی آئی کہ چادر میں بھی آ گئی. چادر بھی برکت والی بن گئی. اور کتنی؟ کہتے ہیں رجوت برکتھا، میں نے مانگی برکت کے لیے ہے. حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی ہے. لعلی اکفن فیھا، اس کا کفن مجھے پہنانا. موضوع ایسا ہے کہ ابھی تک تمہید میں ہوں، لیکن قبلہ برکاتی صاحب نے سحری کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. سارے حضرات اس میں اچھی طرح توجہ سے سنیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کل رات انشاءاللہ کرسٹل پلازا میں جہاں بندہ ناچیز تراویح میں قرآن مجید سنا رہا، انشاءاللہ ختم قرآن مجید ہوگا، یعنی آنے والی رات کے. اب یہاں جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں کہتے رجوت برکتھا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی. حین لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کے بدن سے لگی. لعلی اکفن فیھا، تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے. میں پوچھتا ہوں اگر یہ توحید جو آج حج لٹریچر میں ہے اگر یہ سچی ہوتی تو صحابہ کہتے کہ تم تجدید ایمان بھی کرو تجدید نکاح بھی کرو، کہ تم نے چادروں کے پیچھے پڑ گئے ہو. چادر کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، تمہارا اللہ کی طرف کوئی خیال ہی نہیں. جس بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے ہیں، یہ جنہوں نے چادر مانگی تھی عام صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کو آج ان لوگوں نے ابو جہل سے بڑا شرک قرار دیا کہ جو یہ یقین رکھے وہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے. جس کو یہ ابو جہل سے بڑا شرک کہتے ہیں وہ صحابہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب اپنا نظریہ بیان کیا تو صحابہ میں سے کتنے تھے جنہوں نے کہا کہ نیا نکاح کرو، تجدید ایمان کرو، تم تو مشرک ہو گئے ہو، چادر کو تم نے مشکل کشا مان لیا. میں غلام حافظ الحدیث ہزار احادیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض کیا ہو کہ کیا تم کہہ رہے ہو. سب نے مانا. اور حضرت سال بن سعد راوی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اسی چادر کا کفن صحابہ نے پہنایا اور بتایا کہ یہ صرف ان کا ہی یقین نہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے. اتنی برکت کا یقین. اب یہ کہہ رہے ہیں برکت اللہ کے پاس ہے، نفی کرنا چاہتے ہیں سرکار کی. ہم کہتے ہیں برکت اللہ کی ہے مگر آتی وہاں سے ہے اور ملتی یہاں سے ہے.
اب یہ اس کے لیے صحابی جو چادر لے رہے ہیں، اب سارے آثار اور مقدس جگہیں ان میں یعنی مکہ شریف میں کعبے کے بعد سب سے مقدس ترین مقام سیر میں اصحاب سیر کے نزدیک وہ حجرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جہاں ہزارہا آیات کا نزول ہوا اور جس کا آج نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس جگہ کو کتنی برکت ملی ہوگی، جبکہ اس چادر کو چند سیکنڈ میں اتنی مل گئی ہے۔ اب اس کی بیٹری چارج ہونے میں، یہ چادر کی بیٹری چارج ہونے میں کتنے سال لگے؟ ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں لگا، مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں لگا، ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگا، اور دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے، دوسرے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے، اور حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اس لیے ہی میں نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور لوگ سنتے ہی سب کے چہروں پہ بہار آئی ہے۔ اب دیکھو آیات کا ماقبل پڑھیں تو ہر چیز وہ ہمارے مسلک کی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے وہ مثال کے طور پر قل انما انا بشر مثلکم، یہ 24واں پارہ ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہ پڑھ کے تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے جہان فتح کر لیا، اہل سنت کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، اور ہمارے بھی کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ ارے نور اور بشر آپس میں ان میں تو تضاد ہے ہی نہیں، کسی ڈکشنری میں بشر کی یہ تعریف ہے ہی نہیں کہ جو مٹی کا بنا ہو۔ بشر ظاہر البشرہ کو کہتے ہیں کہ جس کی کھال ظاہر ہو، نہ اس پہ پرندوں کی طرح پر ہوں اور نہ بھیڑوں کی طرح اون ہو، یہ ظاہر البشرہ۔ آگے دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی مٹی کا ہوتا ہے، کبھی نور کا بھی ہوتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہاں تو جبریل علیہ السلام پر بشر بولا گیا ہے نور۔ اب آپس میں یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ جس مفہوم میں وہ پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نورانیت کی نفی کرنے میں، یہ یاد رکھو کہ ان پر اصل میں اپنے موضوع کی ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، وہ خلط مبس کرتے ہیں اور ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں۔ بشر میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کی بے مثل بشریت قرآن کی آیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جھگڑا ہے نور ہونے میں، وہ پارٹی کہتی ہے نور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نور ہے، تو ہم آیت بھی پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، صحابہ کے اقوال پڑھتے ہیں، وہ کوئی ایک آیت پڑھے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ وما ارسلناک نورا، ہم نے تو آپ کو نور بنا کے نہیں بھیجا، لست بنور، نبی تم نور نہیں ہو۔ سرکار خود فرمائے لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ صحابہ کہیں ما کان نبینا نورا، ہمارے نبی نور نہیں تھے۔ نہ آیت، نہ حدیث، نہ صحابہ کا قول، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ بشریت میں تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا ہے نور ہونے یا نہ ہونے میں، ہم ہونے کے قائل ہیں، ہمارے پاس درجنوں دلائل ہیں، ان پر ان کے موضوع کی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ اب وہ آیت پڑھتے ہیں تو ماقبل دیکھو بات کیا ہو رہی ہے، وہ یہ آیت تب پڑھیں کہ اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہو مکہ شریف یا مدینہ شریف میں کہ صحابہ بول رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، یہ ورد کر رہے ہیں، اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب نے کہو میں تو بشر ہوں۔ یہ جس طرح یہ لوگ دلیل پیش کر رہے ہیں، پھر تو اس طرح کا پس منظر ہونا چاہیے نا کہ کہیں نور ہونے کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہی آ جائے اگر نور بشر آپس میں مقابلے میں ہیں، بحث ہو رہی ہو کہ نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل کر دی ہو کہ قل، محبوب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، پھر تو ان لوگوں کی بات ثابت ہو جائے۔ لیکن قرآن پڑھے وہ تو بات ہی اور ہے۔ اب دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کافر و مشرک میرے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے، تم کوئی اور مخلوق ہو، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، دو بولتے ہو ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔
اب جس وقت وہ یہ پراپوگنڈا کر کے میرے آقا علیہ السلام کی مؤثر ترین تبلیغ کا انکار کر رہے تھے تو رب نے فرمایا انہیں کہو میں وہی زبان بول رہا ہوں جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم بھینسے ہو اور میں عربی میں بول رہا ہوں اور تمہیں سنائی نہ دے. یعنی یہ وہ دعویٰ کر رہے تھے ہم کوئی اور مخلوق ہیں تم کوئی اور مخلوق ہو, ہمارا آپس میں فیض لینے دینے کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یہ پہلے بات چل رہی تھی. یہ نہیں کہ جھگڑا ہو رہا تھا نور بشر کا اور کہا کہ کہو ان کو کہ میں بشر ہوں. بات اصل میں یہ چل رہی ہے نور بشر تو آگ پانی کی طرح آپس میں ہے ہی نہیں. حقیقت میں نور پر بھی بشر کا اطلاق ہو سکتا ہے ظاہر الجلد ہونے کے لحاظ سے. اب بات کیا چل رہی ہے؟ اب دیکھو قرآن کہتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ. انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اس سے جو تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو. ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی, نہیں پہنچتی. کیوں؟ وفی آذاننا وقر, ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اندر آواز نہیں جاتی. ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اندر آواز نہیں جاتی. یعنی جس طرح اب کوئی بندہ انگلش بول رہا ہو اردو والے کو اب سر سے گزر جاتی ہیں باتیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے, تبلیغ جتنی بھی تم کرو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, ہمارے تمہارے درمیان پردہ لٹکا ہوا ہے, ہم تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے, پردہ ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ, تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے, ہمیں سمجھایا نہ کرو. یہ انہوں نے جب پراپوگنڈا کیا کہ ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی, حالانکہ سب کچھ پتا چل رہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں. اللہ احد کا ترجمہ آتا تھا, ساری باتیں سنتے تھے, مگر میرے آقا علیہ السلام کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے معاذ اللہ اتنی خوبصورت تقریر کا انکار کر رہے تھے کہ درمیان میں حجاب ہے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا, تم نظر ہی نہیں آتے. جب انہوں نے یہ باتیں کی اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. محبوب نے کہو کہ میں انسانی بولی بول رہا ہوں اور تم بھی انسانی ہو, تم ویسے نہیں ہو, میری بات تم سن رہے ہو. اب یہ تھا بشر کہنے کا مطلب. کہاں قرآن اور کہاں ان لوگوں کی بات. یہ ما قبل, یہ میری کتاب بھی چھپی ہوئی ہے قل انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم. قرآن میں یہ جہاں بھی آیا تھا یہ ما قبل پڑھ کے دیکھ لو, اس میں تو اتری نہیں جس میں یہ اتارے پھرتے واردات کر رہے ہیں. قرآن مجید برہان رشید اور انداز میں بات ہی اور ہے, اور اس میں اب یہ مثل کہہ لینے سے یہ نہیں کہ ایک جیسے ہی ہے, مطلب یہ تھا کہ تم بھی رب کی مخلوق ہو, میں بھی رب نہیں ہوں, رب نے مجھے بھی پیدا کیا ہے. اب یہ تم بھی زبان رکھتے ہو, میں بھی, آگے زبان کی عظمت کا بڑا فرق ہے. لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہاری بولی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, تم غلط کہتے ہو, میں بھی عربی ہی بول رہا ہوں اور تم بھی عربی سن رہے ہو. یہ تھا قرآن مجید کا مفہوم جو آیت بیان کر رہی ہے. اب ان لوگوں نے بگاڑ کے آگے اس کو دوسرے مطلب میں استعمال کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی اب دیکھیں یہ جو مشکل کشا حاجت روا اس کا مفہوم ہے, اس میں ایک آیت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ 10ویں پارے کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے, اللہ آپ کے لیے. اب اس سے یہ آیت لکھتے ہیں جو اشتہار چھاپے ہوئے ہیں نا, کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, سب پر اس طرح آیتیں آگے لکھی ہوئی ہیں جن کا اس مطلب سے کوئی تعلق نہیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, بے شک محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے. سارے کو آپ کے لیے اللہ, آپ کے لیے اللہ, آپ کے لیے اللہ, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. اب یہ اللہ کافی ہے, اس سے نفی کس چیز کی ہے؟ نفی ہے بتوں کی, نفی ہے طاغوت کی, نفی ہے عتبہ کی, نفی ہے شیبہ کی. نبی کے غلاموں کی تو نفی نہیں ہے. اب ما قبل پڑھو, ما بعد پڑھو, یہی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, یہ سورہ انفال ہے,
آیت نمبر اس کی 62 ہے، 10واں پارہ ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ لوگ ارادہ کریں اے محبوب تجھے دھوکہ دینے کا، وہ اب دھوکے بازوں کی ذکر ہو رہی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، باز نہیں آئے پھر بھی دھوکہ دینے سے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کریں محبوب تجھے دھوکہ دینے کا تو کوئی بات نہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، تمہارے لیے محبوب اللہ کافی ہے۔ اب دیکھو یہاں نفی حضرت صدیق اکبر کی نہیں ہو رہی، نفی ہو رہی ہے اس ٹولے کی جو دھوکہ دینے والا ٹولہ ہے۔ اب اس میں بعد میں دیکھو قرآن کی آیت یہ ثابت کرے گی کہ جو ہم جس رستے پہ ہیں آیت نے اس رستے کو بیان کیا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک آپ کے لیے اللہ۔ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ کون اللہ؟ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ، أَيَّدَكَ محبوب جس نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی مدد سے۔ میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کافی ہونے سے ایمان والوں کی نفی ہے تو پھر بالمؤمنین کا ذکر کیوں کر دیا ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ہے جس نے محبوب تمہاری مدد کی دو طریقے سے، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی مدد سے۔ اب حسبک اللہ میں اگر ایمان والوں کی نفی ہو تو پھر آگے تو قرآن ٹکرا گیا، تو اس طریقے پہ پڑھو جو حضرت جابر نے بتایا ہے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اگر یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت یہ نعرہ صحیح ہوتا تو پھر بنصرہ پر آیت ختم ہو جاتی کہ وہ اللہ جس نے مدد کی اپنی مدد سے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنی سے بھی اور ایمان والوں کی مدد سے بھی۔ تو باقی سب میں وہ طاغوت کو شامل نہیں کرتے، وہ غوث پاک کو شامل کر رہے ہیں، وہ داتا صاحب کو شامل کر رہے ہیں، وہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اصحاب علیہم رضوان اولیاء علیہم الرحمہ کو شامل کر رہے ہیں۔ باقی سب شرک و بدعت، تو ان کی کا نعرہ تو ایسے ٹکرا رہا ہے آگے باقی سب شرک و بدعت ہے، تو پھر کوئی آیت سے بالمومنین نکال کے تو دکھائے۔ تو جب آیت سے بالمومنین نہیں نکال سکتا تو پھر سنی کے سینے سے یقین بھی نہیں نکال سکتا۔ والذی ایدک، والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اب یہاں پر کتنی مدد کا ذکر ہے؟ دو کا، ایک ہے بنصرہ اور دوسری ہے بالمؤمنین۔ کتنی مدد ہے؟ دو، بنصرہ وبالمؤمنین۔ جس کا چاہو ترجمہ پڑھو، یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ بنصرہ اللہ کی مدد، بالمؤمنین ایمان والوں کی مدد۔ اب یہاں ایک اور اس سوال کا بھی بڑا واضح جواب آ گیا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، کوئی کمی نہیں اس کے خزانوں میں، تو پھر مدینہ شریف کیا لینے جاتے؟ رب سے جو سب کچھ ملتا ہے، تمہارا نظریہ بھی ہے، تمہارا عقیدہ ہے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، دروازے بھی کھلے ہیں، بیمار بھی نہیں ہوتا، دورے پہ بھی نہیں جاتا، سوتا بھی نہیں ہے، ہر وقت دیتا ہے، تو پھر کیوں جاتے ہو داتا صاحب کے پاس؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب یہاں پر دیا گیا، اور ایک سوال میں کرتا ہوں جس کا وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنصرہ ہی اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد ہو جائے تو پھر اور کسی مدد کا تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کی مدد کے بعد تو کمی رہتی کوئی نہیں، اللہ کی مدد کے بعد تو کوئی تھوڑ نہیں ہے۔ بنصرہ ہی پھر آیت یہی ختم ہو جاتی۔ وبالمؤمنین کیوں کہہ دیا گیا؟ جب کہ رب کی مدد کے بعد تو اور کوئی دروازہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ بنصرہ ہی اللہ کی مدد پر بات ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب رب سب کچھ دیتا ہے تو پھر مدینہ شریف کیوں جاتے ہو، داتا صاحب کیوں جاتے ہو، بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ اس کا میں بھی جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور جو میں اعتراض کر رہا ہوں سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ قرآن جب بنصرہ ہی رب کی مدد کے بعد یا تو کوئی کمی رہ جاتی ہو تو پھر کسی اور کا ذکر کیا جائے،
تو اللہ کی مدد کو کون کہہ دے سب کچھ ہو جاتا ہے، تو بنصری پر آیت ختم ہوتی، وبالمؤمنین کیوں کہا گیا؟ اب جواب یہ ہے، جواب اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد کی قسمیں دو ہیں، کبھی واسطے کے بغیر آتی ہے، کبھی واسطے کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ جیسے کرے، اس پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم جواب دے رہے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ملتا ہے، مگر پھر بھی مدینہ شریف جاتے ہیں، کیوں؟ مدینہ شریف سے غیر کا نہیں، رب ہی کا ملتا ہے۔ اصل میں رب کی مدد کی قسمیں دو ہیں، اللہ کی مدد کی قسمیں دو ہیں۔ رب کے فضل کے ہوتے ہوئے بھی داتا صاحب اور پھر غوث پاک کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ رب کی مدد کی قسمیں دو ہیں، کبھی واسطے کے بغیر کرتا ہے، کبھی واسطے وسیلے کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر واسطے وسیلے کے بغیر کرے تو بنصری ہی ہوتی ہے، واسطے کے ساتھ کرے تو بالمومنین ہوتی ہے رب کی مدد ہی، مدد رب کی ہے۔ اب کون سوال کرے گا یہاں پر؟ داتا صاحب اپنے پاس سے نہیں، رب کے ہی دے رہے ہیں، تو بنصر ہی اللہ کی مدد ہے وسیلے کے بغیر، اور بالمومنین اللہ کی مدد ہے وسیلے کے ساتھ۔ اب یہ ہمارا جواب ہے جسے انشاءاللہ کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، اور جو ان پر اعتراض کیا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کی مدد کی نفی ہے تو پھر بنصر ہی پر آیت ختم ہو جاتی، بالمومنین آگے نہ ہوتا، اور بالمومنین کو کوئی نکال نہیں سکتا، لہذا سینوں سے عقیدہ اہل سنت بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیں وہ جو آیت میں نے 3 جگہ سے پیش کی آپ کے سامنے، اور پھر ماقبل پڑھا عزت والے مسئلے میں، اس سے درجنوں مسائل کا آپ خود ہی جواب دے سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ آپ کو بتایا۔ اب صرف تھوڑا سا حصہ پڑھنے سے ان کے اسلوب سے پتہ چل رہا تھا عزت ساری اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا مانیں گے کسی کی تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ماقبل پڑھو، ماقبل سے پتہ چلا کہ یہاں تو بات ہی اللہ والوں کی ہو رہی ہے، اگرچہ لکھا یہ ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، مگر نفی غیروں کی ہے، اپنوں کی نفی نہیں ہے۔ اب آگے چوتھے مقام پر اللہ نے کیا اس کی وضاحت فرما دی۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان یہ 28ویں پارے میں المنافقون سورہ کے اندر موجود ہے، وہی جو 3 بار کہہ چکا تھا ان العزت للہ جمیعا۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے رسول کی بھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، صدیق اکبر کی بھی ہے۔ اب دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتب کا فیض کتنا ہے کہ ما قبل سے 3 جگہ پر عام سطحی نظر والے جو ہیں ان کے لحاظ سے تو تھا کہ بات ہی ختم ہے، عزت اللہ کی ہے، اور کسی کی مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا عزت اللہ کی ہے، مطلب یہ ہے کہ چلتی وہاں سے ہے، ملتی ہے، پھر جہاں آئے وہاں سے بھی مل جاتی ہے۔ عزت پیدا اور کوئی نہیں کرتا، عزت کا خالق اللہ ہے، باقی نفی غیروں کی ہے، نفی اپنوں کی نہیں ہے۔ ہم ما قبل پڑھ کے ثابت کرتے رہے تو قرآن نے پھر واضح بتا دیا، سنو کس کس کی ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، اور عزت ایمان والوں کی بھی ہے۔ اب جو چیز 3 جگہ پہ انا اور جمیعہ کے ساتھ بند کر دی گئی تھی، بے شک عزت ساری اللہ کی ہے، اس بے شک سے بھی پتہ چلا کہ کچھ نکل آئے ہیں، یعنی اس میں اور بھی شامل ہیں۔ اگرچہ بے شک ساری اللہ کی ہے لیکن اسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، بے شک اگرچہ ساری اللہ کی ہے اسی میں داتا صاحب کی بھی ہے۔ یہ قرآن نے ثابت کر دیا، اور یہ کب ہوا؟ جب وہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے چیلوں نے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جس وقت ہم لوٹے مدینہ شریف کی طرف تو معاذ اللہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جب اس کا گند باہر نکلا
اب رب نے لازم سمجھا اس کے لیے کہ اس کو بتایا جائے کہ عزت کس کس کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تینوں کا ذکر ہوا. اللہ نے اگلی خبر بھی دے دی کہ پھر یہ کیوں نہیں پتا چل رہا، آج 14 صدیاں بھی گزر گئی ہیں ان کو، کہ عزت رب کے ولیوں کی بھی ہے. اور اس وقت جب قرآن اترا تھا کیوں نہیں ان کو پتا چل رہا تھا کہ عزت نبی علیہ السلام کے غلاموں کی بھی ہے اور عزت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے. یہ کس کو عزت کا پتہ نہیں چلتا؟ جو کون ہے جو اللہ والوں کی عزت کی نفی سمجھ بیٹھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سن لو، عزت تو سب کی ہے، اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، مومنین کی بھی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ من دون اللہ پر اڑے ہوئے ہیں. لیکن المنافقین لا یعلمون. منافقوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بات آ گئی جو ابن کثیر میں حدیث ہے، یتعلمہ المنافقون فیجادلون بالمؤمنین. قرآن منافق پڑھ کے مومنوں سے ٹکراتے رہیں گے. تو خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے عزت تو سب کی ہے، اللہ والوں کی ہے، نفی غیروں کی، اپنوں کی نفی نہیں ہے. تو یہ اپنوں کی بھی نفی کر رہا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں. فرمایا سنو عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، عزت ایمان والوں کی بھی ہے، لیکن منافقوں کو یہ پتہ نہیں ہے. ایمان اور نفاق میں یہ فرق آ گیا کہ مومن کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے. یہ اللہ اور اللہ والوں کی عزت ماننے والے مومن ہوتے ہیں، اور جو تفریق کر دیں، اللہ والوں کی عزت کا انکار کر دیں، قرآن کہتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، وہاں پر نفاق ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ اللہ انہیں بھی عزت ادا کرنے والا ہے. تو محتشم سامعین حضرات، یہ ایک اصول کے تحت چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو یہ صرف ایک مسئلے کا بیان نہیں، یہ درجنوں مسائل کا بیان. اور اس اصول کو اچھی طرح یاد کر کے آپ نے آگے اس کا مناظر بننا ہے، اس کا پریچر بننا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسے موضوعات پر تقریباً 11,500 موضوعات بندہ ناچیز کے موجود ہیں، جس میں عقیدہ توحید سیمینار ہیں اور ناموس رسالت سیمینارز ہیں، فکر آخرت پروگرام ہیں، فہم دین پروگرام ہیں. یہ اس مرتبہ 21واں پروگرام تھا فہم دین کا. اس سے پہلے 20 سالانہ فہم دین پروگرام ہو چکے ہیں. اور یہ صراط مستقیم .net اس سے بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں. باقی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ہمارا مکتبہ صراط مستقیم پبلیکیشن ہے، وہاں سے بھی یہ سارا مواد ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود اتنا ٹائم نکالا اور جاگتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کھلے چہرے کے ساتھ آپ نے اس کو سنا. اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. اور جس جگہ ہم بیٹھ کے یہ بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے برکات ہی برکات کا یہاں مقام ہے، اور اس برکات کا جو مظہر ہے وہ ہمیں دور دور تک نظر آتا ہے. اللہ یہاں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خواجگان ماہرہ شریف اور خواجگان بریلی شریف علیہم الرحمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قائدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الامراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين. یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یہ کلمات طیبات اپنے دربار میں قبول فرما. ان کا صاحب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز حضور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین،
ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص سادات ماہرہ شریف کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا الہ العالمین خواجگان بریلی شریف کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، امت مسلمہ کے تمام اولیاء کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، رمضان المبارک میں جتنی مقدس شخصیات کا وصال ہوا ان کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ حاجی صاحب کے خاندان کے جتنے مرد و زن اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ بندہ نچیزہ اپنی والدہ ماجدہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہے قبول فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، یا اللہ میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین رمضان المبارک کی اس مقدس معطر منور رات میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ سب کے روزے قبول فرما، سب کی نمازیں قبول فرما، یا اللہ اس فہم دین کورس میں اس کے مختلف لیکچرز میں جو حضرات تشریف لاتے رہے جزوی طور پر یا کلی طور پر، یا آج اس فہم قرآن سیمینار میں جو تشریف فرما وہ سب کو قدم قدم پر کروڑوں ثواب عطا فرما، اور اسے سمجھ کر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل حاجی صاحب کے اس انتظام کو اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ ان کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، یا اللہ حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، مسلم امہ کو خوارج کے شر سے محفوظ فرما، فلسطینیوں کو یہودیوں کے شر سے نجات عطا فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو عروج عطا فرما، یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حب نبی میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے، بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے، ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے، الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب آنکھیں بہے حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلے تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
سب دوست دعا کریں اللہ جل مجدہ ڈاکٹر صاحب کو صحت و زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم اہل سنت پہ دے، اہل سنت کی قدر کرنے کی